بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے 3 موضوعات ہوں گے. پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے بھارتی وزیر دفاع کے اس مذاکرہ خیز بیان کے حوالے سے جو انہیں جو ہے وہ عجیب و غریب ایک دنیا میں لے کر گیا جہاں پہ وہ افسانوی کہانیاں لوگوں کو سناتے پھر رہے ہیں، اور اس فوج کو جس فوج کا آگے چل کر ہم حال احوال آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ آرمی ہے یا وہ آرم فورسز ہیں جن کی کیا کیپیسٹی ہے اپنے جو اوپوننٹس ہیں ان سے لڑنے کی. تو یقیناً وہ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے دعوے وہی کرتا ہے جس کے اپنے اندر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو راج ناتھ سنگھ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کا ہم ذرا انالیسس کروائیں گے اپنے اینالسٹ سے کہ یہ انالیسس کیا ہے کہ ان کو 2019 فروری 2019 میں بھی سبق نہیں ملا. اس کے بعد جو ان کے ساتھ گلوان ویلی 2020 میں ہوا وہ بھی انہیں سبق نہیں ملا. تو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں چائے تیار کرنی پڑے گی اور ان سے پوچھنا پڑے گا ہاؤ از دا ٹی. دوسرے جو ٹاپک ہوگا جی ہمارا، دوسرے ٹاپک کی طرف ہم بڑھیں گے. پاکستان ہمیشہ سے انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر یہ کہتا آیا ہے کہ ہندوستان بڑے منظم طریقے سے جو ہے وہ دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور دہشت گردی کے لیے اس کی سٹیٹ انوالوڈ ہے. اور پاکستان نے یہ ثبوت دیا جو ان کا کمانڈر تھا کلبھوشن یادو، اسے پکڑ کر، اور یقیناً اس کو بھی کہا جاتا تھا کہ اس کا تعلق انڈین نیوی کے ساتھ ہے. تو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب کہ انڈین نیوی کے 8 نیول آفیسرز کو قطر میں جو ہے گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز ہیں، اور وہ قطر کی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف مبینہ طور پر استعمال کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں پکڑا گیا. اور یہ خبر، اس خبر کے اوپر انڈین میڈیا پہ بالکل خاموشی طاری ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ کسی اور ملک کی خبر ہے. انڈین میڈیا اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہے، اور جب ان کے دفتر خارجہ سے اس حوالے سے رابطہ کرنے کی متعدد ایجنسیز نے کوشش کی تو ان کی جانب سے بھی جواب نہیں آیا. تو ایک ٹویٹر کے ذریعے، ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ معاملہ سامنے آیا ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ ماضی میں کس طرح سے انڈین نیول آفیسرز کے ڈسگائز کے اندر ان کی سپائز، را کے جو سپائز ہیں وہ دوسرے ممالک میں ٹیررزم پھیلاتے رہے ہیں اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے ہیں. پروگرام کے تیسرے ٹاپک کی جانب جب ہم بڑھیں گے تو رشی سناک کے حوالے سے، جو یو کے پرائم منسٹر ابھی حال ہی میں انہیں الیکٹ کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں. اور یہ بات کی جا رہی کہ ہندوستان جو ہے انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے. آر ایس ایس ناگپور سے اس کا تعلق ہے، جبکہ ان کی اس زبانی خود سنائیں گے کہ وہ کس کا بندہ ہے، اس کو جو الیکٹ کیا گیا ہے وہ کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے، کن لوگوں نے کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماضی میں اس قسم کے دعوے وہ امریکہ کے اندر مختلف سینٹرز کے حوالے سے کرتے رہے ہیں، مختلف پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کے حوالے سے کرتے رہے ہیں. جب انہوں نے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اور سینیٹرز نے، امریکن سینیٹرز نے ان کو جواب دیا تو اس کے بعد انہوں نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا. اس پر بھی ہم بات کریں گے. جناب ہم مہمانوں سے تعارف ہیں، بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. ہمیں جوائن کیا آج شیخ عبد المتین صاحب نے، آپ سیکرٹری جنرل ہیں پی ایچ سی کے. ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ڈاکٹر سید محمد علی صاحب نے، آپ نامور تجزیہ کار ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے اے وی ایم اعجاز ملک صاحب نے، اے وی ایم ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے، آپ نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے ہم ذرا یہ بتا دیتے ہیں کہ جی جو راج ناتھ سنگھ ہے اس نے جو بات کی ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی 27 اکتوبر کو انہوں نے یہ بیان دیا، اور 27 اکتوبر یوم سیاہ ہوتا ہے جب انہوں نے کشمیریوں کے اوپر غاصبیت جو ہے وہ بربریت اور غاصبیت کے پہاڑ توڑے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ 27 فروری 2019 کو ونگ کمانڈر ابھی نندن کیا کہتے ہیں، آپ سن لیں. تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی، میرے پیچھے لوگ آئے تھے، ان کا جوش کافی اونچا تھا. اسی سمے پاکستانی آرمی کے 2 جوان آئے اینڈ انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے. جی پاکستانی آرمی نے ان کو بچایا. پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی. 5 مئی 2020 سے ایک معاملہ شروع ہوا گلوان ویلی میں. وہاں پہ چائنیز نے کس طرح سے ہندوستانی فوج کی درگت بنائی، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. Indians are furious over the release of images of captured and badly bruised Indian Army officers and men during the China-India clashes in Galwan Valley in the Himalayan border area in 2020. جی یہ ان کے دعوے اور یہ ان کی حقیقت ہے. میں اپنے گیسٹ کو انوالو کرتا ہوں. جناب شیخ عبد المتین صاحب،
जिस आर्मी को ये आदत पड़ गई हो कि उन्होंने सिर्फ निहत्थे लोगों के ऊपर जुल्म बर्बरियत करनी है, और जिस आर्मी को ये आदत पड़ गई हो कि उन्होंने जवानों से कुत्ते नहलाने और उनको राशन भी नहीं देना, क्या वो आर्मी किसी भी दूसरी आर्मी से, प्रोफेशनल आर्मी से लड़ने की जो है कैपेसिटी रखती है? जितनी बड़ी बात कर दी है राजनाथ सिंह ने जनाब। पहले जो हम देखते हैं ये जो राजनीति का बयान है, ये तो हम समझते हैं मुज़ायका खेज बयान है, और भारत को अपना माजी भी देखना चाहिए। ये जो उन्होंने कहा है कि हम ये आजाद कश्मीर की तरफ, गिलगित की तरफ, बल्तिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, तो इसको पहले माजी को भी याद रखना चाहिए, और इसको ये भी ज़हन में होना चाहिए कि इसकी जो फौज पहले भी जब उसने ये तौसी पसंदाना अज़ाइम लेके आए हैं, जो भी आपने बात भी की है, अभिनंदन की बात की है, तो इन्होंने एक अज़ाइम के साथ आए, तो और जिस तरह उसको यहाँ पे फिर ना उनको शिकस्त दी गई और उनको एज ए मेहमान के तौर पे वापस किया गया है, वो भी खुद ही एक उसमें से इनके लिए दर्स है। असल में जो है भारत की जो खपत है वो ये है, क्योंकि आर्मी बरादरी को ये गुमराह करने के लिए गुमराह कुन बयाना देते रहे हैं, लेकिन जो अब इन दबाव भी बढ़ाया, अभी आप देख लीजिए जो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के साथ जो जर्मन सफीर की जो मुलाकात हुई और उन्होंने जो बात की है ये आजाद कश्मीर के हवाले से, और उन्होंने जो बात की है यानी मसले कश्मीर के हवाले से, चाहे वो जर्मन यानी वजीर हो या जो अमेरिकन सफीर हो, तो उन्होंने यही भी बताया। एक तो उन्होंने आजाद कश्मीर को कहा ये आजाद रियासत है, दूसरा जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी अवाम हो उनको हुकूक मिलने चाहिए। तो ये जो भारत के ये जो बयान है, मैं भी आपको बात करना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, जो हिंदुस्तान के कठपुतली लोग हैं, अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो बयान आया है महबूब साहब का, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा ये क्या, ये नहीं, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये नॉनसेंस बातें करता है। ये कौन कहते हैं? ये हिंदुस्तान के जो इनके अपने लोग हैं वहां पे कश्मीर के, वे कह रहे कि वो कह रहे मैं चढ़ाई करूंगा उधर पाकिस्तान पे, आजाद कश्मीर पे, तो ये कह रहे हैं कि वहाँ 6 लाख लोग सिर्फ वो है जो ना मुसल्लह होते हैं। ये आजाद कश्मीर की बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो दिखाए ना, सिर्फ एक कोहाला तक तो पहुंच जाए ना। बिल्कुल तो ठीक है, ठीक है शेख साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे साहब को इन्वॉल्व करना है। एवीएम रिटायर्ड एजाज मलिक साहब, मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा। वो कहते हैं एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, इज इट सो? ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट से इनका पेट नहीं भरा कि ये दोबारा इस तरह के बयानात दे रहे हैं? व्हाट डू दे वांट? इन्हें दोबारा चाय चाहिए सर? ये देखिए, इस बयान के मेरे ख्याल में 2-3 इसके इम्पोर्टेंट पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि यकीनन ये एक बहुत ही मज़ाक़ाहेज़ बयान तो है ही, लेकिन जाहिर है इस लेवल पे जब कोई बात करता है तो उसके पीछे उनके अपने को मकासद तो बहरहाल होते हैं। इनके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है, ये इनकी एक जो मीडिया कैंपेन है ये उसका एक हिस्सा है, जिसमें वो दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मकबूजा कश्मीर है उसमें तो उनका तसल्लुत और उनका उसका जो स्टेटस है वो दिल्ली सरकार के लिए वो अब उस कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए हैं, तो अब वो उससे आगे अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दे रहे हैं अपनी मिलिट्री कमांड को। और इससे ये जो है, एक तो वो अपने फौजियों को जो है थोड़ा कंफर्टेबल करना चाहते होंगे, और दूसरी बात ये है कि एक हायर ऑब्जेक्टिव दे के वो इसको जो मौजूदा मसला है, जो इस वक्त एक कश्मीर का जो असल तनाज़ा है, उससे दुनिया की तवज्जो जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करना उनका एक मकसद हो सकता है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको सर इन्वॉल्व करूंगा। दिसंबर 2022 में गुजरात में इलेक्शंस होने हैं। हमने देखा कि इलेक्शन से पहले हमेशा ये पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं और हमेशा से इस तरह की गीदड़ भभकियाँ जो है वो, इनकी आवाम इतनी ज़्यादा नाइव है, मासूम है कि जब ये पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं वो उसे बाय कर लेते हैं और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, इनको मेजॉरिटी मिल जाती है।
یہ انٹرنل آڈینس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس طرح کے مذاکرہ خیز بیان دیتے رہتے ہیں؟ جی ان کو کیپیسٹی کا پتہ ہے اپنی فوج کا؟ جی بہت شکریہ. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو بیان دیا گیا ہے, اس کے کئی پہلو ہیں, اور جس طرح آپ کے دیگر معزز ساتھیوں نے کہا, اس کا جو بنیادی مقصد ہے اور جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, کہ جس میں وہ چاہتے ہیں کہ جو اتنا زیادہ وہ اپنا دفاعی اخراجات کر رہے ہیں اس کو ایک تو عوام کے سامنے بھی جسٹیفائی کریں کہ اتنا بڑا جو انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہے, اگر وہ پاکستان کی بہت مضبوط, تیار اور بہادر افواج کی موجودگی میں, ایک کریڈیبل نیوکلیئر ڈیٹرنس کی موجودگی میں اگر وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہی نہیں ہو سکتا, اور جب بھی انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو جس طرح سوئفٹ ریٹارٹ کی آپ نے بات کی, اور اسی طرح گلوان ویلی کی بات کی, تو اتنی دفعہ ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے, تو ان کی ایک سیاسی مجبوری ہے, بلکہ ہمیں ہمدردی ہے بھارتی عوام سے کہ وہ ان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ان کا کتنا استحصال کر رہی ہے کہ ان کا جو ہارڈ اینڈ ٹیکس پیئرز منی ہے وہ دفاعی اخراجات پہ خرچ کر رہی ہے, اور ان کو جھوٹی امیدیں دلا رہی ہے کہ جیسے وہ ایک بڑی طاقت ایک دن بن کر ابھرے گا. حالانکہ اور حقائق یہ ہیں کہ پچھلی جتنے بھی دفعہ انہوں نے کوئی غیر ذمہ دارانہ کوشش کی ہے اپنی علاقائی بالادستی قائم کرنے کی, اس میں ان کو بہت بڑی ہزیمت اور شرمندگی اٹھانا پڑی ہے. ایک پہلو میں اور بھی بتاتا چلوں جو آپ کے ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا, کہ پچھلے کوئی 15 سال سے بھارتی سفارتکاروں اور سیاسی قوت کی یہ کوشش رہی ہے کہ امریکہ کو یہ امید دلائی جائے کہ بھارت چین کے خلاف چین کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ کی مدد کرے گا. تو اب جب سے گلوان ویلی کا واقعہ ہوا اور پھر اس کے بعد جب یوکرین وار میں بھی بھارت نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا, تو اس کے بعد امریکی جو سیاسی قیادت اور تصویراتی لیڈرشپ ہے اس میں بھی بھارت کی کمٹمنٹ صلاحیت کے حوالے سے شدید اس کا پول کھل گیا. صحیح ہے. اور آخری بات یہ کہنے دیجیے کہ حال ہی میں جو یوکرین وار سے بھی سبق ملتا ہے جی کہ رشیا نے بہت بڑے پیمانے پہ یوکرین پہ حملہ کیا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو بھارتی افواج ہیں, چاہے وہ ایئر فورس ہو, نیوی ہو یا آرمی ہو, ان کے ہتھیار اور اسلحہ بھی زیادہ تر روسی ساخت کا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے کوئکلی دوسرے ٹاپک کی طرف جانا ہے, اور دوسرے کا آغاز آپ ہی سے کر لیتے ہیں جناب. انڈین میڈیا اس حوالے سے جناب بڑا خاموش بھی ہے اور شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمارے 8 نیول آفیسرز جو ہیں ان کو پکڑ لیا گیا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جسے ان کے پریزیڈنٹ رام ناتھ کوونگ جو ہے انہوں نے 2019 میں ایوارڈ بھی دیا تھا, پراوسی بھارتیہ سمان ایوارڈ بھی دیا تھا. یہ لوگ قطر میں کر کیا رہے تھے؟ اس حوالے سے ہم ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے جو نیول آفیسرز یا ریٹائرڈ نیول آفیسر جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے کئی ملکوں میں کیا کرتے ہیں. پاکستان کی اگزامپل دیتے ہیں جناب آپ کو. کلبھوشن یادو پاکستان میں کیا کر رہا تھا, آپ کو یہ دکھاتے ہیں. Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I'm a commissioned officer in the Indian Navy, and my alias name was Hussain Mubarak Patel, and I had visited Karachi on 2 occasions in 2005 and 2006. Aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta were to be organized and nicely coordinated. Subsequently, me along with Anil Kumar had a meeting with Alok Joshi, wherein the plans and the finalization of activities along the Makran coast and Karachi were finalized. جی جناب, یہ کرتے ہیں کہ نیول آفیسرز. ڈاکٹر علی صاحب, میں آپ کو اس میں شامل کر لیتا ہوں. کیا کری تھی جی نیوی وہاں پہ, اور ہندوستان اس پہ خاموش کیوں ہے جی؟ جی دیکھیے, یہ بہت اہم موضوع ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے, اور چونکہ آپ کا فوکس زیادہ تر کشمیر پہ ہوتا ہے تو یہ بتانا آپ کے ناظرین کو بہت ضروری ہے کہ دیکھیں جس طرح وہ دنیا کو کوشش کر رہا ہے بھارت بتانے کی کہ جناب یہاں دہشت گردی کا وہ وکٹم ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ہو, جنوبی ایشیا ہو, وہاں تو یہ ہمیشہ دہشت گردی پھیلاتا رہا ہے through its raw agents and intelligence officers. اب اس کا جو دائرہ اختیار ہے
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے مڈل ایسٹ اور دیگر خطوں کی جانب بڑھا دیا ہے. میں یہی سوال جو ہے شیخ متین صاحب کے لے کے چلتا ہوں جناب کہ ان کی انڈین آفیسر دنیا میں جہاں کہیں آرمی آرمڈ آفیسرز جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی اس طرح کی دہشت گردانہ ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں. اب قطر نے ان کو پکڑا, ہندوستان اس پہ کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, جو چھوٹی سی بھی نیوز ہوتی ہے نا, آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے میڈیا کس طرح اس کو اچھالتے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے. جس طرح یہ ٹویٹ کیا ہے یہ جو بارگوا ہے, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو انڈین ہے کہ اس طرح ہمارے 8 آفیسر جو ہے وہ وہاں پہ گرفتار ہے. یعنی ابھی جو لگ بھگ 2 مہینے ہونے والے ہیں, کیونکہ جو گلوبل ٹیکنالوجی اینڈ کنسلٹنسی سروس میں یہ جو وہاں پہ کام کرتا تھا تیواری, ٹھیک ہے نا, وہ اس کا آفیسر بھی تھا, جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے. 2019 میں ان کو انعام بھی دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے مثالیں ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ملوث ہے عالمی دہشت گردی میں ہے. ہمارے پاس تو کلبھشن موجود ہے اور اس نے اعتراف بھی کیا جو ابھی آپ نے چلایا بھی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کس یعنی میلائن ڈیزائن کے ساتھ پاکستان میں موجود ہے. تو اسی طرح جو ہے قطر میں بھی جو یہ 8 نیوی کے آفیسران ہیں تو ان کا بھی وہاں پہ جو مشن یہی تھا, یہ جو وہاں کی انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ جاسوسی کر رہے تھے. تو لیکن جو سب سے بنیادی بات ہے آپ دیکھ لیجئے, جس پہ ہم افسوس بھی کریں گے اور ہنسیں گے بھی, وہ بھارت کا میڈیا ہے. بھارت کا میڈیا اس حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کرتا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو پکڑا گیا ہے. بہت سارے ایسے کنٹریز میں لوگ ہیں بھارتی جو اسی طرح عالمی دہشت گردی میں ملوث ہے, جن کا مطلب جو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ خود یہ دہشت گرد ہے. اور ستم ظریف ہی دیکھ لیجئے جو بھارت کا اس وقت وزیر اعظم ہے نریندر مودی, جس کے یہ توسیع پسندانہ عزائم ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں گے, اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے, ماضی کو دیکھیں گے, امریکہ میں اس کو پابندی تھی, اس کو تو بچر آف گجرات کہتے ہیں, اسی کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے کوئکلی جو ہے ایویم صاحب کی طرف جانا ہے. ایویم صاحب, اس طرح کی جو آرمی اپنے آپ کو پروفیشنل کہتی ہے, آرم فورسز, ان کے اوپر دنیا کے لیول کے اوپر, عالمی سطح کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے کہ ان کا آفیسر جہاں کہیں سے پکڑا جاتا ہے وہ دہشت گردی میں انوالوڈ ہوتا ہے, ان کے را کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اور ٹیررزم پھیلا رہا ہوتا ہے, اور وہ خود مانتا ہے اس بات کو, ان پہ پابندی لگنی چاہیے اس وقت. ڈونٹ یو ایگری ود دس؟ جی بالکل. یہ تو دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ کلبھوشن یادیو کا اگر پورا آپ کیس دیکھیں, لیکن جو افسوسناک اور زیادہ قابل مذمت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایون اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی اور انٹرنیشنل کورٹس میں اس کو جو ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا, اور وہ سارا ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ ان کو اپنے جو ہیں اس طرح کی جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں, جس میں وہ جو انٹرنیشنل کیپٹلز ہیں وہاں پہ اپنے لوگ بھیج کے وہاں پہ جو نہ صرف یہ کہ انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے ہیں بلکہ وہ وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ مقامی لوگ بھی جو ہے وہ بھی کلٹیویٹ ہوں اور وہ آگے ان کے ایجنٹس کے طور پہ یا سب ایجنٹس کے طور پہ وہ ان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کا اور را کی جو آپریشنز ہیں اس کا ایک حصہ بنے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آگے جی. مجھے کوئکلی کیونکہ پروگرام کا دورانیہ ہمیں تھرڈ ٹاپک کی طرف جانا ہے. رشی سوناک کے حوالے سے جو کہ یو کے پرائم منسٹر ابھی الیکٹ ہوئے ہیں, ان کو لے کر آر ایس ایس کی جو ہیڈ کوارٹرز ناگپور میں ہیں وہاں پہ بڑی بغلیں بجائی گئیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو شخص ہے وہ ہم نے وہاں پہ پلیس کر دیا ہے. اس میں کس حد تک حقیقت ہے یہ ہم نے ماضی میں بھی ان کے دعوے دیکھے. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. ایک خاتون ہیں جو سینیٹر, یو ایس سینیٹر ہیں, پرامیلا جے پال, پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی رہی ہیں. انہوں نے کیا کہا کشمیر کے موضوع کے اوپر, یہ آپ کو سناتے ہیں ذرا.
I was actually in India at the time, visiting my parents at the time that this situation began, and I have made clear my concerns about the Indian government's actions around the communications blockade, detention without charges, and I've done that on social media, I've done it with the press, and I've actually spoken directly to the Indian government representatives, most recently with the Deputy Ambassador of India. جی کیملا ہارس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جو اس کا وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جی What kind of message of hope and support would you send to the Kashmiri people? That's one part. And secondly, what kind of role do you see for the United States in addressing this humanitarian crisis? Thank you. Thank you. Well, as to the first piece, it is about reminding people that they are not alone and that we are all watching. Because so often when we see human rights abuses, whether they be in this country or around the world, the abuser will convince those that they abuse that nobody cares and that nobody's watching and that nobody's paying attention, which is a tool of an abuser. And so that is part of what I would say. جی جناب یہ آپ نے دونوں بیانات سنے اور اس کے بعد پھر جو انڈین فارن منسٹر تھے انہوں نے ملاقات نہیں کی پرامیلا جے پال سے کہ انہوں نے کشمیر کے موضوع کے حوالے سے بات کیوں کی تو رشی سوناک جو ہیں اس کو لے کر بڑی باتیں کی جا رہی ہیں میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا ڈاکٹر سید محمد علی صاحب یہ ہمیشہ کوئی بھی اگر انڈین اوریجن سے ہو یا ایسا شخص ہو جو کہ ہندو ہو اس کو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے وہاں پہ کام کر رہا ہے اور بعد میں پھر اس کو آن بھی نہیں کرتے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے یہ جو بگل بجا رہے ہیں کہ اس حوالے سے صاحب وہاں پہ ہوئے ہیں تو وہ قدرتی بات ہے برطانیہ جو ہے ایک جمہوری ملک ہے وہ تو اپنی پالیسی کو ترجیح دے گا یہ تو بس صرف طرف سے یہ ایک یہ نہیں ہے کچھ فہمی میں ہے وہ اب آ گیا تو اس لیے بھارت کی جو ہے یہ واویلا ہو جائے گا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم امید کریں گے یہ جو وزیر اعظم بن گئے ہیں برطانیہ کے ان کو تو پہلے تو ہم یہ نہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہم کرتے ہیں کیونکہ اصل میں مسئلہ کشمیر کا جو ہے نا اگر ہم دیکھیں گے تو برطانیہ جو ہے اس حوالے سے نا فریق بھی آپ سمجھ لیجیے جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہے یہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے تو جو کشمیری کے اصل میں جو مسئلہ ہے اس کو یہ انشاءاللہ ابھاریں گے اور بھارت جو ہے وہ ماضی کی طرح یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برطانیہ کا موقف ہے کشمیر کے اوپر اس کو یہ آگے لے کر چلیں گے نہ کہ آر ایس ایس کے گونز کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اوپر کان دھریں گے ڈاکٹر سید محمد علی صاحب آپ سر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ جو رشی سوناک صاحب یہ تو آر ایس ایس کے ہمارے بندے وہاں پہ ہم نے پلانٹ کیے ہیں یہ کوئی مطلب کس طرح کی دنیا ہے کہ یو کے جو ہے وہ اب ان کے بندے لانا شروع کر دے گا چونکہ ان کا تعلق ایک برطانیہ کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی سے ہے تو جو برطانوی مفادات ہیں اور نظریات ہیں اور ان کے پارٹی کا جو ڈسپلن اور مینیفیسٹو ہے اس کے تحت ہی ان کو چلنا پڑے گا کیونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں برطانیہ بنیادی طور پہ شدید معاشی بحران کا شکار ہے اسی لیے ان کی جو پچھلی وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا اس لیے ان کو لایا گیا ہے اس امید پہ کہ شاید وہ برطانوی معیشت میں کچھ بہتری لا سکیں تو اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ وہ بھارتی مفادات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے البتہ ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ برطانوی معیشت کو بحال کرنے میں ہوگا لیکن یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جو ہماری ڈائسپورا ہے ہمارے سفارتکار ہیں اور جو ہمارے ساتھی ہیں برطانیہ کے اندر جو کمیونٹی ہے وہ اور خاص طور پہ جو ہمارے کشمیری اور مسلمان بھائی برٹش پارلیمنٹ کے بھی ممبر ہیں وہ یقیناً ان کے اوپر بہت کڑی نظر رکھیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ جو کشمیر کے حقائق ہیں وہ برطانوی حکومت کے سامنے رہیں اور ان کا جھکاؤ اور ان کا موقف چینج نہ ہو سکے آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی شیخ عبد المتین صاحب ڈاکٹر سید محمد علی صاحب اور اے وی ایم ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے تینوں موضوعات کے حوالے سے بات کی ہے پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی یاسر رحمان کو دیجیے اجازت اللہ نگہبان